بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے اس سلسلے کی 41ویں قسط حاضر ہے۔ آپ اس کو واچ کریں۔ اب بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی اقساط باقاعدگی کے ساتھ مل سکیں۔ راجہ جے پال کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اپنے ایک دوسرے معتبر ایلچی کو ولی عہد غزنی کے پاس بھیجا۔ وہ ایلچی انتہائی ذہین، تعلیم یافتہ اور چرب زبان تھا۔ اس نے نہایت اثر انگیز لہجے میں محمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی آپ اہل ہند اور خصوصاً راجپوت قوم کے مزاج سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ راجپوتوں پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اسے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا تو یہ لوگ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر تمام مال و اسباب اور بیش قیمت اشیاء آگ کی نظر کر دیتے ہیں اور اپنے اس فعل کو آخرت کی بہتری تصور کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی اس مصیبت سے نجات پانے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تو اپنے قدیم رسم و رواج کے مطابق اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ پھر شکست و فتح کے تصور سے بے نیاز ہو کر دشمن کے ساتھ خوفناک جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود بھی فنا ہو جاتے ہیں اور اپنی جاگیروں وراثتوں کو بھی مٹی کا ایک ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر راجہ جے پال کا ایلچی موہن داس چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور پھر انتہائی پرجوش لہجے میں اس نے محمود کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ولی عہد غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ راجپوتوں کی مصیبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنی قدیم رسم پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان سب کی تباہی و بربادی ہی منظور ہے تو خیر، ورنہ میرے خیال میں تو بہتر یہی ہے کہ صلح کا راستہ اختیار کر کے ہم سب کو اپنا ممنون بنائیں۔ ہندو ایلچی موہن داس کی تقریر اس قدر اثر انگیز تھی کہ محمود بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر والی عہد غزنی نے راجہ جے پال کے تحریر کردہ صلح نامے میں ایک نئی شرط کا اضافہ کر دیا۔ وہ شرط یہ تھی کہ برہمن حکمران 1,00,000 درہم اور مزید 50 ہاتھی نذرانے کے طور پر پیش کرے گا۔ راجہ جے پال نے فوراً ہی شرط منظور کر لی اور اس کے ساتھ ہی امیر سبکتگین نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ محاذ جنگ چھوڑ دیں اور اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ جائیں۔ اس دوران زخمی سپہ سالار بلرام سنگھ ایک بہت بڑے ذہنی انقلاب سے دوچار ہو چکا تھا۔ اسے مسلمانوں کو طریقہ عبادت نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ نماز کے دوران امیر سبکتگین ایک عام سپاہی کے کاندھے سے کاندھا ملائے برابر کھڑا ہے تو اس رسم مساوات پر حیران رہ جاتا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی رسم مدارات نے بھی اس کے دل و دماغ پر بڑا گہرا اثر چھوڑا تھا۔ والی غزنی سے لے کر عام سپاہی تک ہر مسلمان اس طرح بلرام سنگھ کی دلجوئی کرتا جیسے وہ کوئی جنگی قیدی نہ ہو بلکہ معزز اور محترم مہمان ہو۔ آخر ایک دن شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بلرام سنگھ نے تنہائی میں محمود سے کہا، سردار، میں اس مختصر عرصے میں 2 بار قتل ہو چکا ہوں۔ پہلے تم نے مجھے میدان جنگ میں شکست دی، پھر اپنی اعلیٰ ظرفی اور رواداری کے خنجر سے ہلاک کر ڈالا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ بلرام سنگھ کے لہجے میں بڑا کرک تھا۔ کیا راجپوت سالار کو ہماری رسمیں پسند نہیں آئیں؟ محمود نے مسکراتے پوچھا۔ یہ تمہاری رسمیں ہی تو ہیں جو میری روح کی گہرائیوں تک اتر چکی ہیں، بلرام سنگھ نے اسلامی اقدار کی بلندیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ پہلے میں صرف اپنے جسم کو تمہارا قیدی سمجھتا تھا، مگر اب میرے دل و دماغ میں بھی نادیدہ زنجیروں کے اسیر ہو چکے ہیں۔ تو کیا تم ان زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہو؟ محمود نے سوال کیا۔ اگر ایسا کر سکتا تو اب تک ان زنجیروں کو توڑ کر رات کے اندھیرے میں کہیں دور چلا گیا ہوتا اور اپنی اس نامراد زندگی کا خاتمہ کر چکا ہوتا۔ بلرام سنگھ بڑی سچائی سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، مگر کیا کروں کہ میرے قدم اس حصار سے باہر ہی نہیں جاتے۔ ہر بار تمہاری کوئی نہ کوئی رسم مجھے اندر کھینچ لیتی ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اس حصار سے باہر نہ جا سکو۔ محمود نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، ہمارے ساتھ رہ جاؤ، ہمارے بھائی بن کر، ہمارے سردار بن کر۔ محمود کی اس محبت نے بلرام سنگھ کو رلا دیا اور لوہے کی چٹان موم بن کر بہنے لگی۔ پھر جب آنسوؤں کا سیلاب رکا تو بلرام سنگھ کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ راجپوت سپہ سالار نے علل اعلان مذہب اسلام قبول کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔
امیر سبکتگین نے اس خوشی میں ایک جشن عام منعقد کیا. پھر فوراً ہی والی غزنی نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر راجہ جے پال کے پاس بھیجا. امیر سبکتگین نے اپنے اس خط میں واضح طور پر لکھا تھا راجہ جے پال کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا زخمی سالار بلرام سنگھ صحتیاب ہو چکا ہے اور اس نے پورے ہوش و حواس میں کسی جبر کے بغیر اسلام قبول کر لیا ہے. اب وہ مذہبی رشتے سے ہمارا بھائی ہے، اس لیے ایک بھائی کی طرف سے والی غزنی مطالبہ کرتا ہے کہ تم اس کی بچی شکنتلا اور بیوی ساوتری کو باحفاظت ہم تک پہنچا دو. نئی صورتحال میں اب یہی صلح نامے کی پہلی شرط ہے. اگر تم نے کسی وجہ سے اس شرط ساقط کی تو ہم بھی اس صلح نامے کو چاک کر کے اس کے پردے ہوا میں اڑا دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم نے کسی مذہبی تعصب کی بنیاد پر بلرام سنگھ کی بیوی اور بچی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے. امیر سبکتگین کا خط پڑھ کر راجہ جے پال کے دل و دماغ جل اٹھے، مگر اس نے غزنی کے قاصد کے سامنے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور بڑے فریب کارانہ انداز میں مسکرانے لگا. ہمیں امیر سبکتگین کی یہ شرط بھی دل و جان سے قبول ہے. والی غزنی اطمینان رکھیں، ہم لاہور پہنچتے ہی بلرام سنگھ کی بیوی اور بچی کو پورے عزت و احترام کے ساتھ امیر کے پاس بھیج دیں گے. اس کے بعد راجہ جے پال نے اپنے حکومت کے ایک معتبر آدمی دولت رام کو بطور ضمانت امیر سبکتگین کی خدمت میں بھیج دیا. دولت رام راجہ جے پال کی حکومت میں وزیر اعظم کا درجہ رکھتا تھا. پھر برہمن حکمران مسلمانوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر لاہور آیا تاکہ صلح نامے کی شرائط کے مطابق رقم، ہاتھی اور دوسرے تحائف ان کے حوالے کر سکتے. اس دوران امیر سبکتگین کا لشکر غزنی کی طرف روانہ ہو چکا تھا. لاہور پہنچ کر راجہ جے پال نے بدعہدی کی، بلرام سنگھ کی بیوی اور بچی کو بہیمانہ انداز میں قتل کروا دیا اور اپنے ساتھ آنے والے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا. بس ایک شخص کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ غزنی واپس جائے اور اپنے امیر سے کہہ دے کہ مسلمان اس وقت تک اس کی قید میں رہیں گے جب تک میرا وزیر اعظم دولت رام باحفاظت مجھ تک نہیں پہنچ جاتا. اگر دولت رام کے جسم پر ایک بھی زخم آیا تو میں تمام مسلمانوں کو قتل کر دوں گا. امیر سبکتگین فتح کے نشے سے سرشار غزنی کی حدود میں داخل ہوا. اکثر باشندے اپنے فرما روا کا استقبال کرنے شہر سے باہر نکل آئے تھے. وہ دیوانہ وار امیر سبکتگین اور صاحبزادہ محمود کا نام لے کر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. اس سفر میں بوڑھا سادھو نند لال بھی محمود کے امراء تھا. جب ملتان میں راجہ جے پال نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی تو سرد ہواؤں کا طوفان بھی تھم گیا تھا. اس عجیب و غریب فتح کے بعد محمود نے سادھو نند لال سے پوچھا، بزرگ اب مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور یہ جو انوکھا واقعہ پیش آیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ سادھو نند لال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، میرے مسیحا، یہ رنج و علم اور محرومیوں کی عجیب داستان ہے. میرے گرو جن کا نام مراری لال تھا ہندو مذہب کے باغی تھے. داتا کے کرم سے نوجوانی میں ہی ان پر یہ راز فاش ہو گیا تھا کہ اس سنسار کا پالنہار یعنی مالک اپنی ذات میں صرف ایک ہے. وہ ہندوؤں کے عام عقیدے کے مطابق ہزاروں دیوتاؤں کے قائل نہ تھے، اس لیے پتھر کے پجاریوں کے سماج میں ان پر زمین تنگ کر دی گئی. میرے گرو اپنی ضد کے اس قدر پکے تھے کہ وہ خاموشی سے ہر ستم برداشت کرتے رہے، مگر انہوں نے کسی رسم کے آگے سر نہیں جھکایا. وہ برملا کہا کرتے تھے کہ میں ان مورتیوں کو سجدہ نہیں کر سکتا جنہیں انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو. میرے گرو کا عقیدہ تھا کہ اس دنیا کا مالک تنہا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ اس چشمے کے کنارے دن رات آنکھیں بند کیے اسی نادیدہ ہستی کے تصور میں کھوئے رہتے تھے. میرا تعلق بھی ملتان کے ایک اچھوت خاندان سے ہے. بستی کے لوگ بتاتے ہیں کہ میری ماں ایک بہت خوبصورت عورت تھی. اس وقت میری عمر مشکل سے 1.5 سال ہوگی. ہندوستان میں یہ ایک نہایت غلیظ اور وحشیانہ رسم ہے کہ یہاں کے برہمن اچھوتوں کو گائے، بیل اور بھیڑ بکریوں کے برابر بھی درجہ نہیں دیتے. اچھوتوں پر تمام مندروں کے دروازے بند رکھتے ہیں. نہ انہیں دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا حق حاصل ہے اور نہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے برابر کھڑا ہونے کا. وہ محض ایک ناپاک مخلوق ہے جن کے چھو لینے سے دنیا کی ہر شے ناپاک ہو جاتی ہے. یہاں ایک اور ذلیل رسم بھی صدیوں سے جاری و ساری ہے، وہ یہ کہ ہندوستان کے برہمن اچھوت عورتوں کو بے دریغ اپنے حویث کا نشانہ بنا لیتے ہیں
اور کوئی ان کے سامنے احتجاج بھی نہیں کر سکتا۔ وہ خود ہی عدالت ہے، خود ہی منصف، خود ہی انصاف اور خود ہی قانون۔ یہاں جب کسی اچھوت لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس مظلوم لڑکی کو اس کے شوہر کے یہاں جانے سے پہلے ایک رات کسی سردار کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔ میری ماں کے ساتھ بھی یہی شرمناک واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھا سادھو نند لال رونے لگا۔ پھر میری پیدائش کے بعد کسی اور سردار نے دوبارہ میری ماں کو اپنی حویج کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس مرتبہ وہ ذلت برداشت نہ کر سکی، اس نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی۔ میرا باپ شدید ذہنی صدمے کے باعث اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ وہ 3-4 ماہ تک پاگلوں کی طرح بستی میں پھرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ یہ کہتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں۔ بستی کے کچھ لوگوں نے میرے باپ کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر شاید اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد مجھے یتیمی کی حالت میں اپنے دن گزارنے پڑے۔ پھر میرے کچھ رشتہ داروں نے مجھے غلاموں کی طرف پرورش کیا۔ جب میں 4-5 سال کا ہوا تو بستی والوں کے سامنے کچھ بھجن گا کر بھیک مانگنے لگا۔ میرے عزیزوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اگر بھیک نہیں مانگوں گا تو روٹی بھی نہیں ملے گی۔ مجبوراً لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا پیٹ بھرتا رہا۔ پھر جب ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کی دردناک موت کے واقعات سنے اور اس بے رحم دنیا سے نفرت ہو گئی۔ برہمنوں کو تو ذکر ہی کیا، ان کے نزدیک تو پوری اچھوت قوم جانوروں سے بدتر ہے۔ مگر میرے عزت و کرم میں اس وقت ناقابل بیان اضافہ ہو جاتا تھا جب میری برادری کے لوگ ہی مجھے بھکاری سمجھ کر حقارت سے ٹکرا دیتے تھے۔ پھر ایک دن میں اداس اور تھکا ہوا اس پہاڑی کی طرف نکل گیا جہاں گرو مراری اپنے گیان دھیان میں مگن رہتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، کب تک اپنے آپ سے بھاگتا رہے گا مورکھ، اس کو پہچان اور ہمانوں کی بستی سے نکل کر انسانوں کی دنیا میں قدم رکھ۔ گرو مراری لال کے لہجے میں بڑی اپنائیت تھی۔ ایسا لگا جیسے میرا باپ زندہ ہو کر مجھ سے بات کر رہا ہو۔ اس نے میرے بے قرار وجود کو سکون دینے کے لیے اپنے آغوش محبت وا کر دی۔ میں بے اختیار ہو کر گرو مراری لال کے قدموں میں جھک گیا۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے مجھے زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر میں انہی کے رنگ میں رنگ گیا اور سنسار کو اس طرح تیاگ دیا جیسے اس سے کبھی کوئی جان پہچانی نہ تھی۔ گرو کی شکشا یعنی تعلیم کے دوران ہی مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ سنسار کی جنم داتا کوئی ایک ہستی ہے۔ گرو بھی اسی واحد ذات کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دن ہزاروں دیوتاؤں کی نفی کرنے والے کچھ لوگ یہاں آئیں گے اور پھر انہیں مکمل نجات حاصل ہو جائے گی، مگر ان کے بھاگ میں تم لوگوں کے درشن نہیں تھے۔ گرو کی یہ بھوشن دانی یعنی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی کہ ایک ہستی کے ماننے والے اس دھرتی پر آئے، لیکن خود ان کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں۔ پچھلے سال گرو مراری لال کا دیہانت یعنی انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وہ دن رات رویا کرتے تھے۔ میں نے نصف شب کے سناٹے میں ان کی چیخیں سنی ہیں۔ گرو شدید گریہ بیزاری کرتے ہوئے کہتے تھے، میں نے تیرے انتظار میں 100 سال گزار دیے، مگر تو ایک بار بھی مجھ غریب کی جھونپڑی کی طرف نہ آیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں تجھے کیسے چاہوں اور کیسے پوجوں۔ میں بہت کمزور اور کم علم انسان ہوں۔ میں تیری حقیقت کو نہیں پہچانتا کہ تو کون ہے، مگر اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ جو پتھروں کی شکل میں ڈھل سکتا ہے تو ہرگز نہیں، جسے یہ جنم جنم کے اندھے صدیوں سے پوج رہے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ ساری عمر گزار دینے کے باوجود میں تیری ہستی کو نہ سمجھ سکا اور تیری اپنی خواہش کے مطابق پرستش نہ کر سکا، لیکن پھر بھی تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تجھے ان بے جان مورتیوں کی قطار میں کھڑا نہیں کیا۔ بس میری بے چین آنکھوں کو اپنی ایک ہلکی سی جھلک دکھا دے اور بس ایک بار میرے دل داغ داغ پر اپنی ذات کا انکشاف کر دے کہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر بعد مجھے نیند آ جائے گی، مگر میں تجھے دیکھے بنا سونا نہیں چاہتا۔ مجھ پر دیا کر داتا، دیا کر، تیری دیا کا کوئی انت نہیں اور تیرا کرم اپار یعنی لامحدود ہے۔ پھر ایک دن گرو دیو نے بڑے کربناک اور حسرت آمیز لہجے میں کہا کہ ان کی زندگی کا آخری دن آ پہنچا ہے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے وصیت کی کہ جب ان کی سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے تو انہیں کوری چادر میں لپیٹ کر دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے آخری سانس لینے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ایک ہستی کے ماننے والے ایک دن یہاں ضرور آئیں گے اور جنموں کی تڑپتی ہوئی پیاسی آتماؤں کو نروان یعنی نجات کا امرت پلائیں گے، اور جو نیچ بنا دیے گئے ہیں انہیں مانوتا یعنی انسانیت کی اونچائی پر لے جائیں گے، اور جن کی زبانیں جبر و ستم کی شمشیروں سے کاٹ دی گئی ہیں انہیں نئی زبانیں دی جائیں گی، انہیں عزت و آبرو کے نئے لباس پہنائیں گے، اور جنہیں دولت و اقتدار کے جنگل میں چوپایا بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے انہیں پھر سے آدمیت کے سنگاسن تخت پر بٹھائیں گے۔
میرے گیان اور تپسیا نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ لوگ بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں، مگر افسوس میں ان کا استقبال کرنے کے لیے اس وقت موجود نہ ہوں گا۔ کیا کروں کہ آکاش پر یہی لکھا گیا ہے۔ پھر جب آنے والے آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ مراری لال بہت تھک گیا تھا، تمہارا انتظار کرتے کرتے اب چلا گیا۔ یہ کہتے کہتے سادھو نند لال کے آنسو کچھ اور تیزی سے بہنے لگے۔ گرو دیو نے مجھے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ میں کشمکش انتظار سے گھبرا کر کہیں اور نہ چلا جاؤں۔ کبھی کبھی گرو دیو کی آنکھوں میں چراغ سے جل اٹھتے تھے۔ وہ مجھے مخاطب کر کے کہتے تھے، نند لال یہ ہو سکتا ہے کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل آئے، مگر آنے والوں کا آنا نہیں ٹلے گا۔ میں تو بد نصیب تھا اس لیے اس سمے کو نہ پا سکا، لیکن تو اپنی جگہ رہنا کہ وہ ایک دن ادھر سے ضرور گزریں گے، اور آنکھیں کھلی رکھنا کہ آنے والے بجلی کی طرح آئیں گے، کہیں تیری پلکیں نہ جھپک جائیں، اور راتوں کو جاگتے رہنا کہیں وہ شبھ گھڑی دبے پاؤں چپ چاپ نہ گزر جائے۔ آنے والوں کا دامن بھکاریوں کی طرح پکڑ لینا، اگر تو ایک پل کے لیے بھی جھجکا تو وہ آندھی کی طرح چلے جائیں گے۔ گرو مراری لال کی داستان فراق سن کر ولی عہد غزنی اداس ہو گیا، اس کی آنکھوں سے ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا بزرگ؟ میمون نے نند لال کو خاموش پا کر کہا۔ پھر وہ لوگ اس علاقے میں داخل ہو گئے جن کی خبر میرے گرو مراری لال نے دی تھی۔ سادھو نند لال نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، مگر میں بہت دنوں تک ان لوگوں کی آمد سے بے خبر رہا، اور مجھے خبر بھی کس طرح ہوتی کہ میں نے تو اپنی پوری زندگی اسی ایک گوشہ ویرانی میں گزار دی۔ نہ کوئی ادھر آتا ہے اور نہ میں کسی سے ملنے جاتا ہوں۔ پھر کون مجھے بتاتا کہ جن کا انتظار کرتے کرتے میرے گرو اس سنسار سے چلے گئے وہی لوگ ملتان کی حدوں میں آ پہنچے ہیں۔ پھر میں نہ جانے کب تک بے خبر رہتا۔ ایک روشن چہرے والا جوان شخص میرے خواب میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، نند لال تجھے جن لوگوں کا برسوں سے انتظار تھا وہ تیرے گھر کے دروازے تک آ گئے ہیں، اور تو بے خبر پڑا سو رہا ہے۔ اٹھ اور اپنے مہمانوں کو استقبال کر۔ مسلمانوں کے سردار محمود کے پاس جا کہ وہ میرا بیٹا بھی ہے اور تیرا نجات دہندہ بھی۔ محمود سے کہہ دینا کہ تجھے نظام شاہ نے بھیجا ہے اور تو اس کا دوست ہے۔ یہ کہہ کر وہ روشن چہرے والا شخص غائب ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ سادھو نند لال کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ پھر میں سیدھا اپنے مسیحا کے پاس چلا آیا کہ نظام شاہ نے یہی کہا تھا۔ اگرچہ میں نظام شاہ کی دوستی کے لائق نہیں ہوں، لیکن یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ اگر وہ مجھے بر وقت جھنجھوڑ کر نہ اٹھاتے تو میں یوں ہی بے خبر سوتا رہتا اور میری مرادوں کا یہ قافلہ میرے دروازے کے سامنے سے چپ چاپ گزر جاتا۔ پھر قافلہ گزر جانے کے بعد میری آنکھ کھلتی تو کیسا عبرتناک منظر ہوتا کہ ایک بھکاری کے آنگن میں ہیروں اور موتیوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ مگر ایشور دونوں جہاں میں نظام شاہ کا بھلا کرے کہ انہوں نے مجھے وقت سے پہلے جگا دیا اور ایک گم کردہ راہ کو اس کی منزل پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے سادھو نند لال نے محمود کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور انہیں ایک بوسہ دینے کی کوشش کی، مگر ولی عہد غزنی نے فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سادھو نند لال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں میں یہ ایک مکروہ فعل ہے، خود نظام شاہ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ پانی کے اس چشمے میں تھوڑی سی غلاظت ڈال دینے پر اتنا بڑا طوفان کیسے اٹھ کھڑا ہوا؟ آخر یہ کیا راز ہے؟ سادھو نند لال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، خدا حافظ۔